بعض لوگ لڑتے نہیں مگر دوسروں کو خوب لڑاتے ہیں اور اسی میں ان کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مڈل ایسٹ کے اندر ہر 10 سال میں کسی نہ کسی چیز کے اوپر 2 ممالک آپس میں لڑتے ہیں اور انہی لڑائیوں میں کوئی اور ممالک بھی شامل ہوتے ہیں۔ جب دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی تو دنیا 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہو گئی۔ ایک سائڈ پہ تھا کمیونزم اور دوسرے سائڈ پہ تھا کیپٹلزم۔ امریکہ کیپٹلزم کو سپورٹ کر رہی تھی اور USSR کمیونزم کو سپورٹ کر رہی تھی۔ اب USSR کا یہ مینٹلٹی ہے کہ وہ اپنے لینڈ کو ایکسپینڈ کرتے ہیں، تو اسی چیز کو لے کے امریکہ پریشان تھی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ USSR مڈل ایسٹ میں اپنے آپ کو اور کنٹریز تک آگے بڑھائے۔ اسی پریشانی کو لے کے US نے مڈل ایسٹ کے اندر مختلف ممالک کو اکٹھا کیا اور سیٹو اور سینٹو جیسے پیکٹ سائن کیے، جس میں پاکستان اور اسی طرح مڈل ایسٹ کے اور بھی کنٹریز شامل تھے۔ صرف یہ نہیں بلکہ انڈیا کے ساتھ بھی امریکہ کے ریلیشنز اچھے رہے ہیں ماضی میں اور آج بھی ہے، اور اس کا پرپس ایک ہی تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم USSR کو ٹیکل کریں، کیونکہ یہ لوگ تو اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، اپنے لینڈ کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اسی چیز کو لے کے مڈل ایسٹ میں US پریشان تھی کہ ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں پہ قریب نہیں تو USSR آ کے اور ممالک پہ اپنا قبضہ نہ جمائیں۔ اب جب کولڈ وار ختم ہو گئی اور 1991 میں USSR بھی ڈس انٹیگریٹ ہو گئی، تو وہاں پہ مڈل ایسٹ میں US نے ایک اور اسٹریٹجی اپنائی اور مڈل ایسٹ ان کے لیے ابھی ایک اور امپورٹنٹ ریجن بن گیا۔ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ مڈل ایسٹ پوری دنیا کے تقریباً 50% ہائیڈرو کاربنز کو کنٹرول کرتا ہے۔ اب اگر US مڈل ایسٹ میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ US کے جتنے بھی انرجی ڈیمانڈز ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے۔ اس لیے مڈل ایسٹ کے لیے امریکہ نے ایک اور اسٹریٹجی اپنائی۔ پہلے تو USSR کو آنے سے روکنا تھا، لیکن ابھی مڈل ایسٹ میں اپنے انرجی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کے لیے US نے ایک اور اسٹریٹجی اپنائی اور وہ تھی ڈیموکریٹک پیس۔ اسی نظریے کو لے کے US مڈل ایسٹ میں آ گیا۔ یہ ایک سمپل ایگزامپل سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی کے پاس جاتے ہیں تو وہاں جانے سے پہلے آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں اس بندے سے کیا کہوں گا، کہ میرا کیا کام ہے، کس کام کے لیے آیا ہوں۔ تو اسی طرح US نے بھی ڈیموکریٹک پیس کے کانسیپٹ کو لے کے مڈل ایسٹ میں اپنے قدم جما لیے اور یہاں پہ آ کے عراق میں انٹرونشنز کی، سیریا میں انٹرونشنز کی، اسرائیل کو اپنا الہی بنایا اور ایران پر نیوکلیئر سینکشنز کی برمار کر دی، اور اسی چیز کو لے کے ان کے مقاصد پورے ہوتے گئے۔ کولڈ وار کے بعد جب امریکہ ورلڈ پاور بن گئی تو یہ آسانی کے ساتھ پوری دنیا پہ قبضہ جمائے ہوئے تھے، لیکن ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور فورس نے جنم لیا اور وہ فورس تھا چائنا کی شکل میں۔ 2010 تک کچھ بھی نہیں تھا، مگر 2010 کے بعد جب چائنا کے اکنامک گروتھ نے زور پکڑ لی تو US کو ایسا لگا کہ اب چائنا رکنے والا نہیں، اس لیے اب ان کے خلاف بھی ہم نے کوئی اسٹریٹجی اپنانی ہے۔ اسی چیز کو لے کے چائنا نے پورے مڈل ایسٹ کے اندر ایک پالیسی اپنائی اور وہ تھی ڈیولپمنٹل پیس۔ وہاں پہ ڈیموکریٹک پیس تھی، یہاں پہ ڈیولپمنٹل پیس۔ تو یہاں پہ انہوں نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا اور اس کو نام دیا گیا BRI کا۔ تو جب BRI کو لانچ کیا گیا 2010 کے بعد تو اس پہ بلینز آف ڈالرز خرچ کیے چائنا نے، اور ممالک کو بھی اپنے ساتھ اس میں شامل کر لیا، خصوصاً مڈل ایسٹ کے ممالک کو۔ لیکن ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ مڈل ایسٹ میں جو جنگوں کی صورتحال تھی وہ آہستہ آہستہ تبدیل ہوتی گئی اور مڈل ایسٹ اسٹریٹجیکلی اور اکنامکلی تبدیل ہوتا گیا۔ اسی چیز کو لے کے US نے کواد
اور اسی طرح اوکس جیسے تنظیمیں بنائی مختلف کنٹریز کو ملا کے. تو ان کا یہ سوچ تھا کہ ہم انڈین اوشن میں چائنا کو اس چیز پہ کاؤنٹر کریں گے. اب جب چائنا کو یہ ایک پتہ چلا کہ یو ایس ہمارے پالیسیز کو خراب کر رہا ہے، تو جو ان کا ڈیولپمنٹل پیس کا پروجیکٹ تھا، انہوں نے 2022 کے اینڈ میں ایک اور اسٹریٹجی اپنائی، اور وہ تھی ڈوئل پالیسی. ڈوئل پالیسی کا مطلب یہ تھا، چائنا یہ چاہ رہی تھی کہ جتنے بھی ہم انویسٹمنٹس کر رہے ہیں اس کو ہم اور بڑھاتے ہیں، اس کو ایون ڈبل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں اور ممالک کو بھی ہم انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ امریکہ ان کے خلاف تنظیمیں بنا رہی تھی. تو اسی چیز کو لے کے چائنا نے اپنی انویسٹمنٹ اور بھی بڑھائی، اور مڈل ایسٹ ان کے لیے اور بھی امپورٹنس کا حامل ہو گیا. اب جب مڈل ایسٹ امپورٹنٹ بن گیا چائنا اور یو ایس کے لیے، تو یہاں پہ دو ٹرائنگلز بن جاتی ہیں، اور انہیں ٹرائنگلز کو آپ ہیڈ لیفٹ ٹرائنگلز بھی کہہ سکتے ہیں، لیفٹ ٹرائنگلز بھی کہہ سکتے ہیں، یا سمپلی اس کو ہیڈ ٹرائنگلز بھی کہہ سکتے ہیں. دو ٹرائنگلز بنی، ایک تھا چائنا، ایران اور سعودی کا، اور دوسرا بن گیا امریکہ، سعودی اور اسرائیل کا. اب یہ جو دو ٹرائنگلز ہیں اس کے انٹرسٹ بالکل ڈیفرنٹ ہیں، لیکن یہاں پہ ایک کنٹری ایسی ہے جو کہ ایز اے کیٹلسٹ یوز ہو رہی ہے، اور وہ ہے سعودی. اب سعودی اور ایران کے آلریڈی تعلقات خراب ہو رہے تھے، مگر چائنا کے انوالومنٹ کے ذریعے ایران اور سعودی کو آپس میں لانے کی کوششیں کی گئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے اسرائیل کو بھی ملایا سعودی کے ساتھ. تو وہ کہتے ہیں نا کہ جب اپنے ہی آپ سے جدا ہو جائے تو دوسروں سے کیا شکوہ. تو یہی ایران تھی یا وہی پیلسٹائن تھی جس کو غصہ تھا اس چیز پہ کہ سعودی کیوں اسرائیل کے ساتھ ریلیشنز بنانا چاہ رہی ہے. خیر یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. اب دیکھیں مڈل ایسٹ میں آئل تو دونوں کو چاہیے، چاہے وہ چائنا ہو یا یو ایس ہو، آئل تو دونوں کو چاہیے. چائنا ایک پیسفل مڈل ایسٹ کو چاہتی ہے، جس کے لیے وہ ڈیولپمنٹ پروگرامز بنا رہے ہیں اور اس کو لانچ کر رہے ہیں، اور اسی طرح انویسٹمنٹس کر رہے ہیں. جبکہ جو یو ایس ہے وہ ڈیموکریٹک مڈل ایسٹ چاہتے ہیں. وہی ڈیموکریٹک مڈل ایسٹ جس کی اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں 1980 سے، تو جس طرح حال کر کے رکھ دیا ہے انہوں نے اس کا، تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ڈیموکریٹک پیس کا ان کا کیا کانسیپٹ تھا اور اس کا مقصد کیا تھا. اب اسی طرح چائنا اپنے آپ کو یورپ تک ایکسپینڈ کرنا چاہ رہی ہے مڈل ایسٹ کے ذریعے، جبکہ یو ایس کبھی ہی نہیں چاہے گی کہ چائنا مڈل ایسٹ کے ذریعے یورپ تک جا پہنچے. اب جب افغانستان سے یو ایس چلی گئی تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ ہم افغانستان سے چلے گئے مگر ہم وہاں اب بھی موجود ہیں. اسی کانٹیکسٹ کو لے کے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یو ایس اسرائیل کو کیوں بیک کر رہا ہے. اگر ایران ان کے اگینسٹ ہے، اگر چائنا ان کے اگینسٹ ہے، تو سب سے بیسٹ آپشن یو ایس کے لیے مڈل ایسٹ کے اندر وہ اسرائیل ہو سکتا ہے. اسرائیل کو لے کے وہ اپنے بہت سے کام کروا سکتا ہے ان سے، اور اگر اسرائیل نہیں تو اٹ مینس کہ یو ایس کے جتنے بھی انٹرسٹس ہیں مڈل ایسٹ کے اندر وہ پورے نہیں ہوں گے. تو اسرائیل ہمیشہ اسی چیز پہ امپورٹنٹ ہے یو ایس کے لیے کہ وہی سے کسی نہ کسی کو کنفرنٹ کر سکتا ہے، روک سکتا ہے، کسی کو آپس میں لڑا کے اپنے انٹرسٹس کو پورا کر سکتا ہے یو ایس. تھینک یو.